رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ اگر انسان کا خاتمہ اچھا ہو کسی بھی کام کا، کسی بھی عمل کا، تو گویا کہ انسان کامیاب ہے، اور اگر خاتمہ برا ہو تو انسان جو ہے وہ ناکام ہے۔ زندگی میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر زندگی انسان کی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے، لیکن آخری وقت میں اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے اور انسان اللہ کی فرما برداری اس نے اختیار کر لی ہے، تو وہ انسان سعادت مند ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کام پہ لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ کام پہ لگانا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو عمر کے آخری حصے میں نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کا خاتمہ ان اعمال کے اوپر ہو جاتا ہے۔ رمضان کی یہ بابرکت گھڑیاں جو اب آخری مراحل میں ہیں، کئی لوگ رمضان میں بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں نیکی کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اطاعت اور فرما برداری کی، لیکن جب آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری ایام ہوتے ہیں رمضان کے، تو ان گھڑیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یا ان گھڑیوں میں اپنی پہلی روٹین جو ہے اس کو شروع کر لیا جاتا ہے۔ تراویح بھی آخری ایام میں چھوڑ دی جاتی ہے، خواتین گھروں کی ڈیکوریشن میں، شاپنگ کے اندر یہ اوقات جو ہے یہ گزار کے وہ ساری کی ساری محنت جو ہے اس کو ختم کر لیا جاتا ہے۔ تین طرح کے لوگ رمضان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ ظالم لنفسہ، جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے، جن کی زندگی میں رمضان آیا لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ روزہ تو رکھا انہوں نے، صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے رکے رہے، لیکن نہ ان کی زبان کنٹرول میں آئی، نہ ان کے اعمال کے اندر کوئی تبدیلی آئی۔ زندگی کا وہی انداز اللہ کی نافرمانیوں والا جو پہلے چل رہا تھا، رمضان میں بھی چلتا رہا، صرف کھانا پہلے وہ 3 ٹائم کھا لیتے تھے، اب 2 ٹائم شروع کر دیا ہے۔ اس سے بڑا فرق ان کی زندگی کے اندر کوئی نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ والجوع، کتنے روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز نہیں ہو۔ اللہ کرے ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جھوٹی بات، جھوٹا کردار انسان نہ چھوڑے، بس کھانا پینا ترک کر دے، تو یہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرنے والا انسان ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے جو ہے وہ مقتصد ہیں، درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا تھا فرائض کا ان کو ادا کرنے والے ہیں، اور محرمات کو ترک کرنے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے روزے کے جو تقاضے تھے بس ان کو پورا کیا، فرائض کو ادا کیا، تو یہ لوگ جو ہے وہ کامیاب تو یقیناً ہو جائیں گے، لیکن جو اعلیٰ درجات ہیں ان تک حصول جو ہے ان کے لیے ممکن نہیں۔ تیسرے ہیں محسنین، احسان کے درجے پہ فائز ہونے والے، کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کثرت سے نوافل، صدقات کے اندر، نماز کے اندر، تلاوت کے اندر، ہر کام میں فرضوں سے بڑھ کے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کی، یہ احسان کے درجے پہ فائز ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ عبادت گزار ہیں کہ جب اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں، ان کا ماحول ایسا بن جاتا ہے ان کی عبادت کا، ان کی دعا کا، ان کی نماز کا، ان کی تلاوت کا، کہ
وہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کا رب جو ہے وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت والے سعادت مند لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہیں عبادت کی جو ہے وہ اس کیفیت سے آشنا کر دے، اور جو اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ اللہ کی بندگی کر کے ان کی زندگیاں ہی صرف تبدیل نہ ہوں بلکہ ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ سکون آ جائے، اور عبادت جو ہے وہ اسے شوق اور لگن کے ساتھ کرے۔ یہ سارا کچھ کرنے والے جو ہیں اگر آخری ایام کے اندر اپنی ساری محنت کو رائے گاں کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، تو ان سے بڑا خسارے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایک عورت کی مثال بیان کی ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو سود کاٹتی تھی اور پھر سارا دن کاٹنے کے بعد رات کو دوبارہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ طائف کے علاقے میں یہ خاتون تھی ریتا نامی، اس نے کئی لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جو سارا دن وہ سود کاٹتی تھی، ان کو مزدوری بھی دیتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی تو ان کو کہتی تھی اب اس کو توڑنا شروع کر دو۔ دوبارہ جو ہے وہ توڑ کے روئی کے اندر ملا کے پھر جو ہے دوبارہ اس کا دھاگا بنواتی۔ تو حماقت کے اندر عربوں کے ہاں یہ مثال بیان کی گئی کہ جو بندہ محنت کر کر کے جب پھل کھانے کی باری آئے تو انسان وہ ساری محنت خود ہی ضائع کر دے، تو جو اعمال اور نیکیاں کر کے خاتمہ اپنا خراب کر لیتا ہے، اپنا آخری اعمال جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے، یقیناً وہ ناکام اور نامراد ہونے والا ہے۔ تو قابل احترام بھائیوں، یہ سعادت کی گھڑیاں آپ نے گزاری، جس طرح جذبے کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری کے کام آپ نے رمضان کے آغاز میں کیے، یہ شوق تھا کہ رمضان آ رہا ہے تو یہ جا رہا ہے، تو اس کو ایسے مت جانے دیجئے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے غافل ہو چکا ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کر کے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگ کر، ذکر و اذکار کر کے ان اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجیے۔ گپ شپ ساری زندگی پڑی ہے، ساری زندگی سارا سال ہم گپیں ہی لگاتے ہیں اور ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ تو یہ جو گھڑیاں ہیں رمضان کی 2 راتیں ہیں یا 3 راتیں جتنی بھی باقی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم بات جو میرے اپنے ایک ذہن کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اگر دعا کے اندر کوتاہی ہو گئی ہے نا، پہلے کچھ مانگ نہیں سکے، آنسو نہیں بہا سکے اللہ کے سامنے، اپنا جو ہے وہ محاسبہ نہیں کر سکے، تو کچھ وقت نکالیں اپنے لیے بھی۔ سارا کچھ ہم جو ہے وہ حقیقت ہے دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جوانیاں لگا دیتے ہیں، زندگیاں لگا دیتے ہیں، اور جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے، جو مفاد ہوتا ہے سامنے، وہ بالکل زیرو ہوتا ہے۔ کچھ اپنے اس وجود کے لیے، اس ذات کے لیے بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ کچھ وقت نکال لیں، تنہائی میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں اس رمضان کا، پچھلی زندگی کا، اور اپنے اللہ سے التجا کریں اور اس سے دعا مانگیں۔ وہ تو انسان کو شرمندہ بھی نہیں کرتا، اتنا کریم رب ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا میرے بندوں کو خبر دے دے میں بڑا غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہوں۔ اور اللہ کی بخشش جو ہے اس کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔ ویسے تو سارا سال ہی اس کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، لیکن اب ماحول بھی ہے اور کچھ نہ کچھ ٹوٹی پھوٹی ہم نے نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں، تو اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان کے ان آخری جو ایام ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے، ان سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو دھونے کی کوشش کریں، اپنا دل دھونے کی کوشش کریں جو زنگ آلود ہو چکا ہے۔ یقین جانیے یہ بعید نہیں ہے کہ یہ آخری لمحات اگر ہم کیش کر لیں اور اللہ رب العزت کو منا لیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشش کا پروانہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی درس دیا، آپ کو اس طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر ہم اپنے آپ کو بخشوانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو ہم سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں۔
سیدنا قتادہ رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو رمضان میں بھی بخشش نہیں نہ کروا سکا وہ کبھی بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا، کہ جب اللہ رب العزت کی رحمت ہر طرف سے انسان کے شامل حال ہوتی ہے، اگر کوئی رمضان میں بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکا، بخشش نہیں اپنی کروا سکا، تو پھر وہ بھول جائے کہ میں کسی اور وقت میں جو اپنی بخشش کروا لوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے اور عمل والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، یہ شوق اور جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔